السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ آج کا یہ پروگرام اللہ رب العالمین کے فضل و توفیق سے انعقاد پذیر۔ میں آپ تمام جماعت کے احبابوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پر اس مجلس کے اندر شرکت فرما کر اس مجلس کو الحمدللہ رونق بخشی۔ بہرحال دو چیز ہیں، ایک ہے عقید توحید، اور دوسری چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ۔ یہ دونوں چیز انسان کی اشد ضرورت ہے۔ اب یقین مانیے کہ میری اور آپ تمام لوگوں کی کامیابی کی ضمانت انہی دونوں چیزوں کے اندر مجمر اور فلحال۔ اگر ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننے والے بن جائیں، اگر میں اور آپ اللہ کی توحید کو سچے راستے کے ساتھ، توحید کے تقاضوں کے ساتھ اس پر چلنے والے بن جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ پر عمل پیرا ہو گئے، تو یاد رکھیے یہ وہ چیز ہے جو اس دنیا کی کامیابی کی ضمانت کا ذریعہ ہے۔ آج دیکھیے لوگ دنیا کے اندر کامیاب ہونے کے لیے ان دونوں چیزوں کو چھوڑ کر بہت سارے الگ الگ راستوں کو اپنائیں، بہت سارے الگ الگ طریقے اپنائیں۔ یہ تمام راستے گمراہی کے راستے، بیکار راستے، کبھی دنیا میں ان کو کامیابی مل ہی نہیں سکتی ہے ان دونوں چیزوں کو چھوڑ کر۔ اور یہی راستہ آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے، جنت میں پہنچنے، اللہ تعالیٰ کی انعامات کا مستحق بننے کا ذریعہ اور راستہ یہ دونوں چیزیں۔ آج کا پروگرام الحمدللہ ان دونوں اہم چیزوں میں سے ایک چیز توحید، خالصتاً اللہ کی عبادت، توحید کی نشر و اشاعت کے لیے عقیدہ اور منہج کی اہمیت و ضرورت کے عنوان پر اس مجلس کا انعقاد کیا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کوئی احساس ہوگا جب شیخ مولانا آپ کے سامنے جب بات رکھیں گے تو آپ اس نتیجے میں پہنچیں گے کہ توحید اس دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے، توحید اس دنیا کی سب سے بڑی ضرورت ہے، توحید اس دنیا کی سب سے بڑی نیکی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بجانے کا حکم دیا ہے، اس کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہی تمام انسانیت کی، انس و جن کی پیدائش کا وہ حقیقی مقصد ہے جس کے تحت اللہ نے اس دنیا کو رچایا، بسایا، سجایا، سنوارا۔ توحید یہ ضروری چیز ہے، یہ اشد ضرورت ہے، دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی۔ بہرحال اب میں زیادہ اپنی بات کو بیان نہ کرتے ہوئے شیخ محترم فضیلت الشیخ حافظ خلیل الرحمن سنابری حفظہ اللہ کو دعوت دوں اپنے عنوان پر روشنی ڈالنے کے لیے۔ پہلے یہ مناسب سمجھو کہ چند ایک بات آپ کی شخصیت کے تعلق سے دو ایک الفاظ کے اندر۔ الحمدللہ پورے ہندوستان میں جو لوگ علماء سے تعلق رکھتے ہیں، بالخصوص بمبئی وغیرہ کے اطراف کے اندر شیخ کی شخصیت تعارف کی محتاج نہیں، الحمدللہ سب آپ کو اچھے سے جانتے ہیں۔ اور آپ کا جو گھرانہ ہے علمی گھرانے سے آپ تعلق رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیے ان کے والد محترم جو میرے استاد ہیں، ان کے والد محترم میرے استاد ہیں فضیلت الشیخ عبدالستار سراجی حفظہ اللہ،
یہ ان کے والد ہیں، میرے استاد ہیں. آپ دیکھیے یہ بہت بڑے عالم، بہترین شیخ الحدیث ہے، علم میراث کے بہترین ماہر فن ہے، مدرس ٹیچر. میں بغیر مبالغہ کی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے مدرس اور ٹیچر کے طور پر ان کے جیسا ٹیچر نہیں دیکھا، پڑھانے والے نہیں دیکھا. اتنا بہترین پڑھا، اتنا اچھا پڑھا. میں بالخصوص بہت سارے اپنے ساتھیوں کو ان کی مثالیں دیتا ہوں، باتیں بیان کرتا ہوں. یہ ان کے والد ہیں. اور صحیح بخاری آپ ان سے کوئی پڑھے، ان کے درس میں آپ بیٹھے تو معلوم چلے گا کہ کیا پڑھاتے صحیح بخاری. 7 مہینے ہے، متقی ہے، تہجد گزار شخصیت. ان کی والدہ بھی نیک ہے. آپ یہ بات دماغ میں بیٹھا لیجئے کہ جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے، جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو ان کا اثر ان کی زندگیوں پر، ان کی اولاد کی زندگیوں کو پڑتا ہے، ان کی اولاد کی زندگیوں کو پڑتا ہے. آپ دیکھیے کہ ان کے جتنے بھائی بہن ہیں اللہ نے تمام کو فاضل عالم بنایا. آپ دیکھیے کہ ان کے جو 8 بھائی ہیں، 8 میں سے 7 بھائی عالم اور فاضل ہونے کے ساتھ ساتھ حافظ قرآن ہیں. اور غالباً ان کا ایک بھائی کے تعلق سے مجھے معلوم چلا کہ وہ مدینہ المنورہ کے اندر زیر تعلیم ہے، مدینہ یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہا ہے. تو یہ ماں باپ نے ہوتے ہیں تو ان کا اثر ان کی اولاد کی زندگیوں کو پڑتا ہے. اور شیخ کے تعلق سے، شیخ محترم کے تعلق سے میں بتاؤں تو میں جب پڑھائی کر رہا تھا مدرسے کے اندر، جامعہ عثمانیہ کے اندر، تو میں یہ سن رکھا تھا کہ فضیلت الشیخ نے 6 مہینے کے اندر قرآن کا حفظ کیا. 6 مہینے کے اندر قرآن کا حفظ کیا. میں نے سن رکھا تھا پہلے سے. بڑے ذہین، بڑے فقیر ہیں، اور الحمدللہ بیان کرنے کا طریقہ بہت بہترین ہے، نرالا. اور آپ دیکھیے ساتھ ہی ساتھ میں لکھنے کا یہ ملکہ بھی رکھتے ہیں. جو آئی سی سینٹر وغیرہ سے جو مجلہ چھپتا ہے اہل السنہ، شیخ کے موضوعات اس کے اندر ٹاپکس چھپے رہتے ہیں. میں بس اتنا کہنا چاہوں کہ شیخ علمی شخصیت کے حامل ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، ان کی عمر میں مزید برکتیں دے، اور اللہ اسی طرح دین کی نشر و اشاعت کے لیے اسے خدمات دیتے ہیں. میں بس زیادہ نہ کہتے ہوئے شیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئے شیخ اور اپنے عنوان کی وضاحت کریں. فضیلت الشیخ حافظ خلیل الرحمن سے سلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. محترم ذمہ داران مسجد و جماعت، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کا احسان کہ جس کے کرم اور جس کے فضل، جس کی توفیق سے آپ کے شہر میں پہلی بار آنے کا موقع ملا. ساتھ ہی ساتھ میں ہمارے عقیل بھائی کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے طالب علم کو آپ کے سامنے دین کی کچھ باتیں بیان کرنے کے لیے مدعو کیا. اور آپ سب کا بھی شکریہ کہ آپ مجھے سننے کے لیے یا اللہ کے دین کی باتیں سننے کے لیے پروگرام میں حاضر ہیں. اللہ آپ سب کی کوششوں کو، آپ سب کی نیکیوں کو، آپ سب کے اچھے اعمال کو قبول فرمائے اور دنیا و آخرت میں اس کا بہترین بدلہ. موضوع ہے درس کا
عقیدہ اور منہج کی اہمیت اور ضرورت۔ گویا کہ ہمارے موضوع کے دو حصے، ایک ہے عقیدہ اور دوسرے ہے منہج۔ ان دونوں کی اہمیت کیا ہے ایک انسان بطور خاص ایک مسلمان کی زندگی میں، اور پھر ان دونوں کے نہ ہونے سے یا ان دونوں کے بگڑ جانے سے ہمارا نقصان کیا ہے یا انسان کا نقصان کیا ہے۔ انشاءاللہ مختلف پہلوؤں پر باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ الکہف کی 2 آیتیں پڑھی۔ اللہ فرماتے ہیں قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو عمل کرنے کے باوجود بھی خسارہ پانے والے لوگ ہوں گے، یعنی دنیا میں جنہوں نے بہت عمل کیا ہوگا لیکن آخرت میں ان کو کیا ملے گا؟ خسارہ، نقصان، گھاٹا۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ کون لوگ ہوں گے؟ جنہوں نے دنیا میں بہت سے اعمال انجام دیے ہوں گے اور یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا بہتر بدلہ ان کو ملے گا، لیکن اللہ ان کی ساری کوششوں کو بیکار کر کے رکھ دے گا، اس پر پانی پھیر دے گا۔ اسی کو اللہ نے سورۃ الفرقان میں کہا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ دنیا میں انسان نے بہت سی نیکیاں کی ہوں گی لیکن ہم اس کو ریت کے ذرات کی طرح، گرد و غبار کی طرح ہم اسے ہوا میں اڑا دیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کون ہیں لوگ؟ کون ہے؟ نمبر 1 جس کا عقیدہ صحیح نہ ہو، نمبر 2 جس کا منہج صحیح نہ ہو، نمبر 3 جو ریاکاری کے ساتھ نیکیاں کرتا ہو، اخلاص نہ ہو جس کے پاس، اور نمبر 4 جس کے پاس عمل کرنے کا طریقہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں بہت سی نیکیاں کی۔ اسی کو اللہ نے سورۃ الغاشیہ میں کہا عاملۃ ناصبہ، اتنا کام کیا ہوگا، اتنی محنتیں، اتنی نمازیں، اتنے روزے، اتنے عمرے، اتنے حج کہ کر کر کے تھک گئے ہوں گے، لیکن آخرت میں کوئی فائدہ نہیں۔ تصلی نارا حامیہ، اللہ ایسے لوگوں کو اٹھا کر جہنم کا ایندھن بنا دے۔ تو عقیدہ اور منہج بہت ضروری ہے ہماری زندگی میں۔ کتنا ضروری ہے، کیوں ضروری ہے، ان سب پر باتیں ہوں۔ سب سے پہلے عقیدہ کو ہم لیں۔ عقیدے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ مانا ڈکشنری کے حساب سے عقیدے کا کیا مانا؟ دیکھو عقیدے کا مانا ہی نہیں پتا۔ عقیدہ مانا گرہ، گٹھی جس کو بولتے ہیں۔ رسی کو آپ باندھ دو تو جو باندھا آپ نے اس کو کیا بولتے؟ گرہ، گٹھی لگانا۔ آپ کی زبان میں جو بھی بولتے ہیں گرہ لگانا، آپ نے اس کو کس دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا ہے، کون سی دعا؟ بچے پڑھتے ہیں، خطیب صاحب بھی شروع میں پڑھتے ہیں، ابھی میں نے بھی پڑھا، کیا ہے؟ رب اشرح لی صدری، آگے ویسر لی امری، آگے واحلل عقدۃ من لسانی۔ یہ عقدہ جو ہے اسی عقیدے سے، عقدہ کا مطلب ہوتا ہے گرہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے، میرے معاملے کو، میرے مشن کو میرے لیے آسان کر دے، فرعون کے پاس جا رہا ہوں۔ واحلل عقدۃ من لسانی، اور موسیٰ علیہ السلام ٹھیک سے بول نہیں پاتے تھے، اٹک اٹک کر الفاظ آتے تھے، گرہ لگی ہوئی تھی۔ بچپن میں کوئلہ منہ میں رکھ لیا تھا جیسا کہ مفسرین نے بیان کیا، تو ان کی زبان میں لکنت آ گئی تھی، اٹک اٹک کر بات کرتے تھے۔ اتنے بڑے بادشاہ کے پاس جانا، اٹک اٹک کر بات کریں گے مذاق اڑائے گا۔ اللہ سے دعا کہ اللہ میری زبان کی گرہ کو، گٹھی کو کھول دے، کیوں؟ یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ جائیں۔ تو عقیدے کا مطلب ہوتا ہے گرہ لگانا، باندھ لینا، کس لینا، مضبوط کر لینا۔ شریعت کی زبان میں عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ وہ امور، وہ معاملات، وہ چیزیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے، ان سب کا تعلق کس سے ہے؟ عقیدے سے۔ یہ سب عقیدے میں شامل ہیں۔ اس میں اسلام کے 5 ارکان بھی آتے ہیں، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اس میں ایمان کے 6 ارکان آتے ہیں، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، قیامت پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، یہ سب آتے ہیں۔ اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر ایمان لانا بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ماننا بھی آتا ہے، نبی کی بیٹیوں کو ماننا بھی آتا ہے، نبی کے گھر والوں کو ماننا بھی آتا ہے،
اس میں جنت بھی، اس میں جہنم بھی، اس میں قبر کا عذاب بھی، آخرت سے متعلق جتنی چیزیں، ساری چیزیں عقیدے میں شامل۔ تو ان ساری چیزوں کو ماننا، اسے گرہ لگا لینا، اسے گانٹھ باندھ کر اپنے پاس رکھ لینا، یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کیا آپ نے تو گویا کہ آپ مکمل ایمان والے نہیں، مکمل ایمان والے نہیں، اور آپ کو 0.00001% چانس بھی نہیں جنت میں جانے کا۔ اشارہ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، عقیدے میں گڑبڑی، کوئی چانس نہیں جنت میں جانے کا، کوئی چانس نہیں۔ ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں خالی شرک سے بچو، جو بھی کرو جنت پکی ہے۔ کس نے کہا پکی ہے؟ کس نے کہا پکی ہے؟ نبی کا انکار کر دو جنت پکی ہے؟ نبی کا انکار کرنا کیا ہے؟ شرک ہے؟ کیا یہ کفر ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ ہمارے ہاں دلیل دے دیتے ہیں لوگ، شرک کے علاوہ سب معاف، شرک نہیں کرے گا سب معاف کر دے گا اللہ۔ کس نے کہا معاف کر دے گا؟ عقیدے پر ڈاکہ ڈالو، اللہ معاف کر دے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور شرک کے بولو بھائی آگے، شرک کے علاوہ نہیں، شرک سے چھوٹا جو گناہ ہوگا، شرک کے لیول سے کم جو گناہ ہوگا اللہ اسے معاف کر دے گا، لیکن جو گناہ شرک کے لیول کا ہے اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ اور شرک کے لیول کا گناہ کون سا ہے؟ عقیدے میں سے کسی بھی چیز کا انکار کر دینا۔ آپ فرشتوں کو نہ مانو تو میں فرشتہ نہیں مانتا، دیکھا ہی نہیں میں نے، کیسے مان لوں؟ مومن نہیں آپ قیامت کو نہ مانو۔ مکہ کے کفار یہی تو کہتے ایذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید، مر جائیں گے ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، دوبارہ لوٹایا جائے گا۔ عجیب باتیں کر رہا ہے۔ ایذا متنا وکنا ترابا وعظاما اینا لمبعوثون وآباؤنا الاولون، ہم مر جائیں گے ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ صرف ہمیں نہیں، ہمارے آبا و اجداد سب کو جو پہلے دنیا میں آئے مر کر کے ان کو بھی اٹھایا جائے گا۔ اللہ کہتے قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم۔ ہاں سنو، اللہ تمہیں بھی اٹھائے گا، پہلے کے لوگوں کو، بعد کے لوگ، سب کو اٹھا کر ایک دن قیامت والے دن سب کو جمع کر دے گا۔ تو شرک کے علاوہ سب معاف نہیں ہے، شرک سے کمتر جو گناہ ہے وہ معاف ہے۔ شرک کے لیول کا جو گناہ ہے، یعنی آپ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت۔ آپ یہ سمجھو آپ اللہ کی مانو، رسول کو نہ مانو، بیڑا پار نہیں۔ آپ قرآن کو مانو، حدیث کو نہ مانو، آپ پکے ایمان والے نہیں، پکے ایمان والے نہیں۔ آپ اہل قرآن کہتے ہیں ہمیں قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے ہم کو۔ کیوں نہیں ضرورت ہے بھائی؟ پھر تو تمہیں نبی کی بھی ضرورت نہیں ہے، پھر تو تمہیں نبی کے صحابہ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو شرک کے لیول کے گناہ نہیں معاف کرے گا اگر اسی حال میں اس بندے کا انتقال ہو گیا۔ تو عقیدے میں یہ ساری بنیادی چیزیں آتی ہیں جن کا ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، اور ویسے ہی ماننا ہے جیسے صحابہ نے مانا۔ منہج پر ہم بات کریں گے۔ اب آپ دیکھیں عقیدے کی اہمیت کیا ہے ہماری زندگی، کیا اہمیت ہے ہماری زندگی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں بھائی سوشل ورک کرو اللہ معاف کر دے گا، پٹیاں نہیں پڑھائی جاتی۔ مکے کے زمانے میں ایک بندہ تھا عبداللہ بن جدعان، کیا کرتا تھا؟ پڑھانے، ایک نمبر کا متقی اس حساب سے، دنیا کے حساب سے لوگوں کے کام آنے والا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن پوچھ لیا، کہا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زمانے جاہلیت میں ایک بندہ تھا، بڑا نیک تھا، لوگوں کے کام آتا تھا، صلہ رحمی کرتا تھا، رشتہ داریاں جوڑتا تھا، غریبوں، یتیموں، بیواؤں کی خبرگیری کرتا تھا۔ فَهَلْ ذَاكَ يَنْفَعُهُ، کیا ان تمام چیزوں کا اسے کوئی فائدہ ہوگا؟ نبی نے فرمایا نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں ارے ایسا سیدھا نہیں بولنا چاہیے، برا مان جائیں گے وہ۔ بھائی عقیدے میں تم بگاڑ کرو تو اللہ کو برا نہیں لگتا، دین کا کھلواڑ بناؤ اللہ کو برا نہیں لگتا، اور سیدھی بات کر دی جائے کہتے ہیں لوگوں کو برا لگتا ہے۔
لگے لوگوں کو برا لگتا ہے لگے تو پیارے نبی نے فرمایا نہیں اس کو کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ انہ لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین. اس کی ساری نیکیاں اپنی جگہ لیکن زندہ رہتے ہوئے کبھی اس نے یہ دعا نہیں مانگی اے میرے رب تو مجھے میرے گناہوں کو قیامت والے دن معاف کر دینا. یعنی وہ ایمان نہیں لایا, اس کا عقیدہ صحیح نہیں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں صرف عقیدے پر محنت کی. ہمارے یہاں بعض دفعہ کوئی امام 2-3 ہفتے لگاتار شرک پر توحید پر خطبہ دے دے, لوگ کہتے ہیں کیا وہی بار بار بول رہے وہی بار بار بول رہے. سب پتہ ہے نا, سب پتہ ہے ہمیں, صحابہ کو بھی سب پتہ تھا, پھر بھی نبی نے 10-11 سال صرف توحید سمجھایا, صرف توحید. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. عقیدے میں سب سے پہلے نمبر اسی کا, سب سے پہلے نمبر پر توحید ہے. نبی نے یہی توحید سمجھایا. اور جتنے انبیاء آئے عقیدے میں سب سے پہلے انہوں نے اسی توحید کی دعوت دی. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اے میرے قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو, طاغوت سے بچو. سارے نبیوں نے ایک. مکے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی طرف بلایا, عقیدہ سدھارنا شروع کیا, مکے کے لوگوں کو سمجھایا ان سارے بتوں کی عبادت کر رہے ہو غلط ہے, یہ تمہارے لیے مشکل کشا نہیں ہے, یہ تمہارے کام نہیں آ سکتے, نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. ہر طریقے سے عقیدہ درست کرنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی. مکے والے خلاف ہیں, آپ کو ستا رہے ہیں, برے برے القاب بول رہے ہیں, ساحر مجنون پاگل دیوانہ شاعر کہہ رہے ہیں, محمد کے بجائے مسلمان کہہ رہے ہیں. ساری بات ہے. ایک مرتبہ نہ جانے کیا ہوا, ان کے دماغ میں بات آئی مکہ کے مشرکین کے کہ چلو بات کرتے ہیں کہ بھائی تھوڑے دن آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لو, تھوڑے دن ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں گے, معاملہ کیا ہو جائے گا, سلجھ جائے گا, ہے نہیں, معاملہ سلجھ جائے گا. تھوڑے دن تم ہمارے معبودوں کی عبادت کر لو, تھوڑے دن ہم تمہارے معبود کی عبادت کر لیں. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. اللہ نے کہا سورۃ القلم کہ یہ چاہتے ہیں تھوڑے آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں. اللہ نے مکمل سورہ نازل کر دی. قل یا ایھا الکافرون, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے کافرو. سیدھا سیدھا کام, کوئی لاگ لپیٹ نہیں, کوئی محبت نہیں, توحید کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں, عقیدے کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں. قل یا ایھا الکافرون, کہہ دو اے کافرو, لا اعبد ما تعبدون, میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کر سکتا جن کی تم عبادت کرتے ہو. اور یہ اعلان کرنے کے بعد اخیر میں کیا کہا, لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین. اگر تم میرے دین پر نہیں آ سکتے تو میں تمہارا دین قبول کر لوں. تمہارا دین باطل, تمہارا طریقہ باطل, تمہاری تمام تر چیزیں غلط ہیں, اور میں اکیلا رب کی عبادت کرنے والا, میں اپنے راستے پر باقی رہوں گا. تمہیں تمہارا دین مبارک ہو, تمہارا راستہ مبارک. توحید پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حریص تھے کہ لوگ ایمان لے آئے, اللہ کی عبادت کرنے والے بنے. یہ آفر آیا لیکن چونکہ بات عقیدے کی تھی, نبی نے فوراً ریجیکٹ کیا. اللہ نے مکمل سورہ نازل کر دی, عقیدے کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں. اب دیوالی آ رہی ہے, لوگ سوال کریں گے دیوالی کی گفٹ لینا جائز ہے کہ نہیں جائز, دیوالی کا تحفہ لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے. میں ایسے لوگوں کو ایک بات کہتا ہوں, آپ کسی غیر مسلم کے ساتھ کمپنی میں کام کر رہے ہو, ابھی مغرب سے پہلے بھی میرے پاس سوال آیا تھا, ایک صاحب نے فون کیا, مطلب آپ کسی غیر مسلم کے ساتھ کمپنی میں کام کر رہے ہو, یا آپ بزنس مین ہو, کسی غیر مسلم کے ساتھ ڈیل کرتے ہو, لینا دینا چل رہا ہے آپ کا, کیا آپ نے سال بھر میں کسی بھی دن اس کو اسلام کے بارے میں بتایا آپ نے اس کو نہیں بتایا. جب آپ نے اپنا عقیدہ, اپنا دین, اپنا مذہب, اپنے مذہب کے طور طریقے جب آپ نے اس کو نہیں بتایا تو اسے لگتا ہے چلتا ہے بھائی یہ ہمارا جو ہے ساتھی ہے, ہمارے ساتھ ڈیل کرتا ہے, اس کو تحفہ دے دو چلے گا. اگر آپ نے اسے سال بھر میں کسی بھی دن اپنا عقیدہ بتایا ہوتا, واللہ وہ کبھی آپ کو دیوالی کا تحفہ نہیں دیتا, کبھی نہیں دیتا ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ اسے پتا وہ آپ کو پوجا کے لیے بلاتا ہے, نہیں بلاتا ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ اسے پتا ہے یہ کبھی عبادت نہیں کر سکتا, جھک نہیں سکتا, اسے پتا ہے. لیکن اسے ہم لوگوں نے گفٹ لے کر کے یہ معلوم کرا دیا کہ بھائی گفٹ لیا اور دیا جا سکتا ہے. تو
تو اپنا عقیدہ بتائیے، لوگوں کو سمجھائیے، عقیدے کے معاملے میں کمپرومائز مت کیجیے، سمجھوتا مت کیجیے، کیونکہ یہی تو ہمارے پاس کل کائنات ہے۔ بھئی یہی بگڑ گیا تو بچا کیا؟ اللہ کیا کہتے ہیں سورہ ال عمران کی آیت نمبر 91 پارہ نمبر 3 کی آخری آیت، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولن يفتدى به۔ اللہ کہتے ہیں مان لو ایک بندہ کفر پر مرا، اللہ نے شرک نہیں کہا، کہا مان لو کوئی بندہ کفر پر دنیا سے مر کر کے جا رہا ہے، عقیدے میں بگاڑ تھا اس کے یہاں، مان لو سپوز کر لو ہم قیامت کے دن اسے زمین بھر کر کے سونا دے دیں۔ زمین کتنی بڑی ہے؟ کتنی بڑی ہے زمین؟ 800 کروڑ 8 ارب کے لوگ آباد ہیں اسی زمین پر، اسی میں کھیتیاں بھی ہیں، اسی میں گھر بھی ہیں، اسی میں ساری کمپنیاں فیکٹریاں سب کچھ اسی زمین پر ہے۔ اتنی بڑی لمبی چوڑی اللہ کی زمین ہے۔ اللہ کہتے ہیں مان لو کہ اس کے پاس زمین برابر سونا ہو بھر کر کے، سونا 1 کلو سونے کی قیمت کیا ہے؟ کیا سونے کی قیمت 1 کلو؟ 1 تولہ کتنے کا ہے؟ 80,000۔ 1 تولہ 80,000 تو 100 8 اور کتنا ہو گیا؟ کتنا؟ 80 لاکھ 80 لاکھ روپے کلو، ٹھیک ہے؟ 1 کلو سونا 80 لاکھ، پوری زمین بھر کر کے سونا قیمت کیا ہوگی؟ ایلن ماسک، امبانی، اڈانی، زکربرگ، جو بھی دنیا میں مالدار آئے، قارون، حامان، نمرود، شداد، جتنے آپ بلینر ملینر کے نام لے لو، سارے لوگوں کے خزانے کم پڑ جائیں گے۔ زمین بھر کر کے سونا اس کے پاس ہو، مان لو اللہ کے پاس وہ آئے کہے اللہ یہ سونا لے لو، میں مجھے جہنم سے نجات دے کر کے جنت میں ڈال دو۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ فَلَن يُقْبَلْ، اس کی طرف سے کفر کے مقابلے میں دیا گیا زمین بھر کر کے سونا قبول نہیں کیا جائے۔ آپ کے پاس یہ جو عقیدہ ہے نا یہ اتنا اہم ہے، کسی کے پاس زمین بھر کر کے سونا ہو، آپ کے پاس صرف عقیدہ ہو، آپ اس کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک بہت بڑے ہیں۔ آپ دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں آپ دونوں کا، یہ ہے عقیدے کی اہمیت۔ اور اسی لیے تو صحابہ نے مار کھائے، اسی لیے تو صحابہ نے سارے ظلم و ستم برداشت کیے، اسی لیے تو صحابہ نے اپنا گھر چھوڑ دیا، ورنہ ہجرت کہاں آسان ہوتی ہے؟ کون ہجرت کرنا چاہتا بھائی؟ گھر شفٹ کرنا ہو تو پسینے آ جاتے ہیں، تھک جاتا ہے انسان، مزدور رکھتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، گھر شفٹ کرنا ہو، اور ان کو تو علاقہ شفٹ کرنا، بنا گھر کے، بنا سامان کے، بنا پیسے کے، بنا درہم و دینار کے، سب کچھ مکہ میں چھوڑ دیا، کس لیے؟ عقیدہ بچانے کے، عقیدہ بچانے کے۔ بھوکے رہ جاؤ، گھر میں قید رہو، کمزور پڑ جاؤ، کسی کے ساتھ لے کے اپنے عقیدے کے معاملے میں سمجھوتا مت کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس لوگ آئے، کہنے لگے اپنے بھتیجے کو سمجھا لو، بہت کر رہا، اب بس۔ ابو طالب بے بس ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، کہا بھتیجے اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ برداشت نہ کر سکوں، مکے والے آئے تھے ایسا اور ایسا کہہ کر کے گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج، بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں، تب بھی میں اپنے اس مشن سے باز آنے والا، نکال دیں، مار دیں، قتل کر دیں۔ نبی نے فرمایا معاذ کو، یا معاذ لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت او حرقت، معاذ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، چاہے تیرے جسم کی بوٹیاں کر دی جائے یا تجھے زندہ جلا دیا جائے، آگ کے حوالے کر دیا جائے، لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہ کر۔ پھر بھائیو یہ عقیدہ، اسی عقیدے کو صحابہ نے بچا۔ بلال رضی اللہ عنہ کی مثال آپ جانتے، بلال رضی اللہ عنہ مارا جا رہا ہے، گھسیٹا جا رہا ہے، مکے کی گلیوں میں بدماش رسیاں گلے میں ڈال کر کے کھینچ رہے ہیں، بلال پلٹ آؤ دین کی طرف، سوائے اللہ کے ایک ہونے کے کوئی اور جملہ نہیں نکلتا، کوئی جملہ نہیں۔ صہیب رومی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیا، مکے سے مدینے ہجرت کی طرف نکلے، امیر ہو گئے تھے مکے میں تجارت کر کے،
बहुत माल। रोम से आकर के मक्के में आबाद हो गए, यहाँ कमाया, नबी की दावत आई तो कबूल कर लिया। ईसाई थे, नबी के बारे में जानते थे, कबूल कर लिया, इंजील पढ़ी हुई थी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान, बहुत मालदार हो। जब हिजरत करने लगे मक्के वालों ने पकड़ लिया। सुहैब यहाँ आए, रहे, कमाया, इतने बड़े ताजिर बन गए, मालदार बन गए, अब मदीना जा रहे हो ये सारा सामान लेकर के, हम नहीं जाने देंगे। कहा माल छोड़ दूं, जाने दोगे? कहाँ जाने देंगे। सुहैब रूमी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपना अकीदा बचाने के लिए, अकीदे तौहीद को महफूज रखने के लिए अपना माल, पूरी जिंदगी की कमाई छोड़ दी, अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया और तन्हा और अकेले मदीना पहुंचे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ, आपने कहा सुहैब ने बड़ी नफा बख्श तिजारत की है, ऐसी तिजारत की है जिसका बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फरमाया। मेरे भाई ये अकीदा बड़ा है, बहुत अहम है, इसकी हिफाजत कीजिए, इसकी हिफाजत। अपने बच्चों को अकीदा बताइए, समझाइए, सिखाइए, इसलिए कि अकीदा ठीक सब ठीक, अकीदा गड़बड़ सारे मामलात गड़बड़ हो जाए। और आपको पता है शैतान सबसे पहले इंसान के अकीदे पर हमला करता है, सबसे पहले। क्यों? इसलिए कि उसको पता है अकीदा बिगाड़ दो तो मजीद मेहनत करने की जरूरत नहीं। अकीदा बिगड़ गया, सब बिगड़ गया। अकीदा अगर ठीक है तो वो और ज्यादा, इसीलिए अंबियाए किराम का अकीदा जो सबसे ज्यादा ठीक था, इसीलिए उसी एतबार से उनकी आजमाइश भी हुई। सहाबे किराम इतने नेक थे, उसी एतबार से उनकी आजमाइश हुई। जिसका अकीदा जितना ज्यादा ठीक और मजबूत रहेगा उतना ही ज्यादा उसकी आजमाइश होगी, उसका इम्तिहान ले। अल्लाह ने क्या फरमाया, हम हसीबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीना खलू मिन क़ब्लिकुम, क्या तुम ये समझते हो जन्नत ऐसे मिल जाएगी फ्री में? फ्री में जन्नत सिर्फ दो लोगों को मिली थी, किसको? आदम और हव्वा, बस। अब जन्नत फ्री में किसी को नहीं मिले, अमल करना पड़ेगा। अल्लाह कहते हैं जन्नत ऐसे नहीं मिलेगी। सूरतुल अनकबूत में अल्लाह ने कहा लक़द फ़तन्नल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्ना अल्लाहु अल्लज़ीना सबक़ू व लयअलमन्नल काज़िबीन। क्या ईमान वालों ने यह समझ रखा है कि इन्होंने कह दिया ईमान लाया हमारी आजमाइश नहीं होगी? आपका अकीदा ठीक है तो आपकी आजमाइश होगी, और आजमाइश का एक हिस्सा क्या है? शैतान आपके अकीदे को बिगाड़ने के लिए आएगा, आपके अकीदे को बिगाड़ने के लिए आएगा। हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अब्बा शहीद हो गए, यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु, उनकी मां सुमैया शहीद कर दी गई। हजरत अम्मार को मक्के वालों ने कहा अम्मार सिर्फ एक मर्तबा अपनी जुबान से मोहम्मद के खिलाफ कोई गलत जुमला निकाल दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ एक मर्तबा। सताते थे, मारते थे, परेशान करके नहीं कहा। एक दिन इतना जुल्म किया कि जबान से कह दिया, मक्के वालों ने छोड़ दिया, जाओ बस हम यही सुनना चाह रहे। रोते हुए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अल्लाह के रसूल ना चाहते हुए भी जबान से ये जुमला निकल गया, क्या अब मुझे क्या करना चाहिए? अल्लाह ने आयत करीमा नाज़िल की सूरत अन-नहल की, मन कफर बिल्लाहि मिन बाद ईमानिही इल्ला मन उक्रिहा व क़ल्बुहु मुत्मइन्नुन बिल ईमान, कि अगर दिल में ईमान था लेकिन जान बचाने की वजह से मजबूरी में जुबान से कुफरिया कलमा पढ़ दिया, अल्लाह पकड़ नहीं करेगा, अल्लाह पकड़ नहीं करेगा। वलाकिन मन शरह बिल कुफ्रि सदरा, लेकिन जो अलल ऐलान खुल्लम खुल्ला कुफ्र करे, अल्लाह के अकीदे के साथ खिलवाड़ करे, तौहीद के साथ खिलवाड़ करे, अकीदे के तमाम मसाइल का तिया पाछा करके रख दे, तो ऐसे बनफा अलैहिम गज़बुम मिनल्लाह, ऐसे लोगों पर अल्लाह का गुस्सा और गजब नाजिल होगा। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ा अज़ाब। आज आसान हो गया ना नबी की बीवियों पर उंगलियां उठाना, नबी के सहाबा पर उंगलियां उठाना। कुछ लोग ऐसे हैं तो जन्नत और जहन्नम को कहते खलाई चीज है, हवाई चीज है, बस तसव्वुरात। अल्लाह क्या कहते हैं कुरान में, उइद्दत लिल काफिरीन उइद्दत लिल मुत्तकीन, जन्नत तैयार की जा चुकी। जन्नत ऐसी चीज है जो तसव्वुर वाली नहीं है कि बस हमारा कोई कहानी सुनाया जा रहा, ड्रामा परियों की कहानी नहीं, जन्नत हकीकी चीज है। जहन्नम उइद्दत लिल काफिरीन, काफिरों के लिए जहन्नम तैयार की जाती। कयामत आने वाली, आखिरत में हिसाब किताब होने वाला, सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा। ये हमारा अकीदा होना चाहिए, इसमें कहीं भी झोल नहीं होना चाहिए, कहीं भी झोल आपके दिलो दिमाग में नहीं होना चाहिए।
یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، یہ کس طریقے سے ہوگا، وہ کس طریقے سے. اگر کہیں جھول آ گیا، لچک آ گئی، تو گویا کہ آپ کا ایمان مکمل. عقیدہ سدھاریے، اس کی اصلاح کیجیے. انبیاء کرام نے اسی کے لیے محنتیں کی، صحابہ کرام نے اسی کے لیے محنتیں کی، اور اپنا سب کچھ اسی کے لیے قربان کر دیا. اور مدینے میں آئے تو مدینے میں اس کو فروغ دیا. ورنہ آپشن کتنے تھے ان کے پاس بھائی. آج کے زمانے میں جسے لوگ آسانی کے ساتھ جو چاہتے وہ معاملہ کر لیں، عقیدے کے ساتھ کھلواڑ کر. کتنے لوگ ہیں دیکھیں، دھاگے باندھ رہے ہیں، تعویذ آسانی سے لٹکا لیتے. 5 6 سال 8 سال اولاد نہ ہو تو یہاں وہاں کے چکر لگانے شروع کر دیتے. آسان ہو گیا. یہ سب کیا ہے؟ عقیدے کے ساتھ کھلواڑ ہے. پھر ایمان کہاں گیا آپ کا؟ اللہ پر ایمان، یقین کامل، بھروسہ، اعتماد اللہ پر کہاں گیا؟ ختم ہو گیا. کیوں ختم ہوا؟ اس لیے کہ عقیدے کو ہم نے نہیں سمجھا. ہم نے عقیدے کو سمجھا ہی نہیں. اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے، اس کے ساتھ تعلقات جوڑ کر کے رکھو گے، آپ کے اس عقیدے کی بنیاد پر آپ کے وہ بہت سارے کام بنا دے گا. یہ اللہ کا وعدہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ کے عقیدے کی سلامتی کی وجہ سے اللہ آپ کو دنیا میں، آپ کی دنیا میں حفاظت کرتا. اللہ نے کیا کہا؟ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے امن ہے اور یہی ہدایت والے. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں ارے کیسے ان حالات میں ہم اپنے آپ کو بچا کر رکھیں. حضرت آسیہ سے برے حالات ہیں آپ کے پاس. کسی بیوی؟ فرعون کی بیوی. فرعون کی بیوی ہونے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لے آئیں جب موسیٰ علیہ السلام نبی اور رسول بنا دیے. آپ کو پتا ہے فرعون کو پتا چلا، فرعون ستاتا تھا، مارتا تھا، ظالموں کے حوالے کر دیتا تھا، لیکن حضرت آسیہ نے اپنا ایمان نہیں چھوڑا، عقیدے سے سمجھوتا نہیں کیا. اللہ نے ان کے اس ایمان کی لاج رکھی. مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ میدان میں دھوپ میں لوگ چھوڑ آتے تھے حضرت آسیہ علیہ السلام کو، اللہ بادل کو خصوصی آرڈر دیتا تھا یہ بادل آ کر کے سایہ کر لیا کرتے. کس وجہ سے؟ عقیدے کی اچھائی کی وجہ سے. عقیدے کی اچھائی کی وجہ سے. آپ کے پاس اگر عقیدہ ہے واللہ کم وقت میں اس کا رزلٹ آئے گا اور ضرور آئے گا. حضرت آسیہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میں اپنے پاس میرے لیے جنت میں گھر بنا. ونجنی من فرعون، فرعون سے نجات دے. کون سی بیوی چاہتی اپنے شوہر سے الگ ہونا؟ جس کا شوہر ظالم ہو، جس کا شوہر انتہائی درجہ برا ہو. ورنہ عام حالات میں بیویاں سمجھوتا کر لیتی ہیں عورت، شوہر کے اندر یہ غلطی یہ غلطی یہ غلطی سمجھوتا کر. لیکن جب ظالم بن جائے، تل جائے مارنے پر، تو ایسی عورت اپنے شوہر کے پاس نہیں رہنا چاہیے. کہا ونجنی من فرعون وعملی، فرعون سے اس کے لشکر سے بچا لے، اس کے عمل اس کی کارستانیوں سے بچا لے. ونجنی من القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم سے میری حفاظت فرما. اللہ نے حفاظت کی. صحابہ کرام دیکھیں، میں نے بھی ذکر کیا، عقیدے پر جمے رہے، ڈٹے رہے، سمجھوتا نہیں کیا، گھر بار چھوڑ دیا. مدینہ آگے پتہ ہے اگلے صرف 8 سال میں وہ مکہ جسے چھوڑ کر آئے تھے اسی عقیدے کی وجہ سے اللہ نے حوالے کر دیا. صرف 8 سال، زیادہ عرصہ نہیں. آج ہم اپنا ایمان صحیح کر لیں، عقیدہ درست کر لیں، حالات اب بھی ہمارے مطابق ہو جائیں. ہم کہتے ہیں اللہ کی مدد نہیں آ رہی. بعض دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں ارے کیا بات ہے اللہ فلسطینیوں کی مدد نہیں کر رہا. بھئی ایمان تو چیک کرو اپنا، عقیدہ تو چیک کرو اپنا کہ تمہاری دعائیں قبول ہو رہی ہیں تو کیوں ہو رہی ہیں، نہیں ہو رہی تو کیوں. اللہ کہتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فی الارض، کہ اللہ رب العالمین نے وعدہ کر رکھا ہے ایمان والوں سے اور نیک عمل کرنے والوں سے. اور ایمان میں اور نیک عمل میں سارے عقائد کی چیزیں شامل ہیں. نیکی کیا ہے کہ آپ کا عقیدہ درست ہے، یہ بھی نیکی. اس کے علاوہ اعمال نیکیاں ہیں. کیا؟ کس بات کا وعدہ؟ کہ اللہ ان لوگوں کو زمین کا خلیفہ بنائے گا اور خوف کے بعد انہیں امن والی زندگی عطا کر دے گا. عقیدہ سدھاریے، عقیدے کی اصلاح کیجیے. اس میں بھی سب سے پہلے نمبر پر عقیدے توحید.
آج دنیا میں جتنے بھی خرافات، جتنی بھی جو ہے غیر اللہ کی عبادتیں ہو رہی ہیں، کس لیے؟ کہ لوگوں نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ اللہ نے قرآن میں کئی جگہوں پر یہ جملہ ذکر کیا ہے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ، جیسی قدر اللہ کی کرنی چاہیے اسی قدر اللہ کی لوگوں نے نہیں کی۔ اب سوچیں اللہ یہ جملہ بول رہا ہے، یہ اللہ کی شکایت ہے، یہ اللہ کی شکایت ہے کہ وہ اللہ جس کے داہنے ہاتھ میں آسمان و زمین کو اللہ لپیٹ لے گا قیامت کے دن، جس کے حکم سے دنیا کی ہر چیز چل رہی ہے، سارا نظام چل رہا ہے، جس نے ہم اور آپ کو، ہم سبھی کو پیدا کیا ہے، اس اللہ کو ہم نے پہچانا نہیں تو قدر نہیں کیا۔ اللہ کہتے ہیں سورۃ الحج میں، بار بار آپ مثال سنتے ہیں، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی، غور سے سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، گرچہ پوری کائنات کے یہ سارے معبودان جمع ہو جائیں ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ پیدا کرنا تو دور کی بات، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی ان کے پاس سے کسی سامان سے کچھ اٹھا لے، یہ سب مل کر کے اسے روک نہیں کر سکتے۔ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ پھر اللہ جو کیا کہتے ہیں، مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، جیسے قدر عزت جو مقام اللہ کو دینا چاہیے وہ لوگوں نے اللہ کو نہیں دیا۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ طاقتور بھی ہے، اللہ غالب ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، سارے خزانے سب کچھ اسی کے پاس۔ ہم اور آپ اس کے ساتھ اگر اچھا سلوک نہیں کر سکتے، ہم دنیا میں کسی کے ساتھ وفادار نہیں ہو سکتے۔ جو اللہ کے ساتھ وفادار نہیں، واللہ وہ دنیا میں کسی کے ساتھ وفادار نہیں ہو سکتے، کسی کے ساتھ وفادار نہیں ہو سکتے۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے بڑا آسان ہے، اپنی چیزوں میں پارٹنر کسی کو نہیں بنا، اللہ کی چیزوں میں پارٹنر بنا لیتے، اللہ کی چیزوں میں پارٹنر بنا لیتے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ نے اسی کو کہا۔ بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور سارے بڑے گناہوں میں اس لیے شرک سب سے نمبر 1 پر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ توحید نمبر 1 اور گناہوں میں شرک نمبر 1، دونوں کا خیال رکھنا ہے، عقیدہ توحید کو اپنانا ہے اور شرک کو چھوڑ دینا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یہ بات ذکر کی، اللہ کہتا انا اغنى الشرکاء عن الشرک من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، کہ میں شرک کرنے والوں کے عمل سے بے نیاز ہوں، جس نے کوئی ایسا عمل کیا کہ میرے ساتھ اس نے کسی اور کو بھی پارٹنر بنا لیا، میں اس کو بھی چھوڑ دوں گا اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دوں گا۔ تو یہ باتیں تھیں جو عقیدے کے حوالے سے، عقیدے کی اہمیت آپ کو بتلانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ضرورت بھی کہ اگر آپ کے پاس عقیدہ نہیں ہے، اللہ قیامت کے دن آپ کو کامیابی نہیں دے گا، یہ ضرورت ہے۔ اسی لیے ضرورت سب سے پہلے کیا چیک ہوگا؟ کیا؟ عقیدہ۔ کافروں کا معاملہ ہی تو گڑبڑ ہے نا، کافروں کو سیدھا سیدھا جہنم میں، بھائی چلو جہنم میں، چلو جہنم میں، چلو جہنم میں۔ حساب کتاب کس کا ہوگا؟ جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، مومنوں کا۔ کافروں کا معاملہ تو سیدھا سیدھا ہے، حجت قائم کرنے کے لیے پھر بھی اللہ سوال کر لے گا، حساب کر لے گا، لیکن اصل حساب کس کا ہوگا؟ جو ایمان والے ہیں، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ایمان لائے، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو بھائی کلمہ پڑھے ہو تو کتنا اور کس درجے کا کلمہ پڑھا ہے، لیول کیا تھا، معیار کیا ہے، اور عقیدے میں کہاں کھڑے؟ سب سے پہلے عقیدہ چیک ہوگا، عقیدہ چیک ہو گیا پھر آگے سارے اعمال بڑھیں گے۔ پھر عبادتوں میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، خون میں سب سے جو ہے معاملات میں سب سے پہلے خون کا حساب ہوگا، نعمتوں میں سب سے پہلے پانی کا حساب ہوگا، بعد میں ساری چیزیں۔ اگر عقیدہ ہی آپ کا گڑبڑ ہے، جاؤ جانا۔ اللہ نے کیا کہا سورۃ الحاقہ میں؟ کہتے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کا نام ہے اعمال کس میں دیا گیا؟ بائیں ہاتھ۔ یہ الٹا ہاتھ ہے، بائیں ہاتھ ہے؟ کون سا ہاتھ ہے؟ یہ کیا ہے؟ سیدھا؟ یہ الٹا؟ کیوں بھائی؟ دونوں سیدھے سیدھے، پتہ نہیں کس نے پڑھا دیا کہ سیدھا ہاتھ ہے الٹا ہاتھ، یہ بھی سیدھا یہ بھی سیدھا،
یہ دایاں یہ بایاں. بچوں کو دایاں بایاں، آج کل بچوں کو دایاں بایاں بول تو سمجھتے ہی نہیں، ان کو سیدھا الٹا بولنا پڑتا. یہ الٹا نہیں ہے، یہ بھی سیدھا ہی ہے، بس یہ بائیں طرف ہے، یہ دائیں طرف ہے. تو اللہ کہتے ہیں جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے، کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اوت کتابیا، ہائے افسوس، اے کاش مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا. ولم ادری ما حسابیہ، اے کاش مجھ سے میرا حساب نہ لیا جاتا، مجھے اپنا حساب معلوم نہ ہوتا. یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش موت آ جائے. ما اغنا عنی مالیہ، میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا. ہلک عنی سلطانیہ، میری بادشاہت، میرے عہدے، میرے منصب نے مجھے ہلاک برباد کر کے رکھ دیا. اللہ کیا کہے گا؟ خذوہ، پکڑو، فغلوہ، اس کو جکڑو، ثم الجحیم صلوہ، پھر جہنم میں ایک ڈبکی گرا کرتے رہو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 گز کی زنجیر میں جکڑ جکڑو اس کو، لے جا کر کے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو. کیوں بھائی جہنم میں کیوں؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، عقیدہ، اس کے پاس عقیدہ نہیں تھا، یہ عقیدے کے معاملے میں کمزور، یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا. کون سا اللہ؟ العظیم، جو اللہ کون ہے؟ بڑا ہے، عظیم ہے، جس کی عظمت کا کوئی اندازہ، کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. اس پر ایمان ہی نہیں تھا، اس کا عقیدہ گڑبڑ ہے، لہٰذا اسے گھسیٹ کر لے جا کر جہنم کے اندر ڈال. عقیدہ سدھاریے، معمولی سی باتوں پر عقیدہ توحید سے اور عقیدے کے تمام مسائل سے سمجھوتا مت کیجیے. واللہ اگر عقیدہ نہیں ہے گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے، اور اگر عقیدہ ہے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے گناہوں کی سزا اللہ دے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہو سکتا ہے گناہوں کی سزا اللہ دے اگر رحمت نہ ملے، لیکن اگر عقیدہ سچا ہے تو اللہ کل نبی کی سفارش کی وجہ سے، اپنی خاص رحمت کی وجہ سے جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دے. لیکن اگر عقیدہ ہی گڑبڑ ہو گیا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، کہا جائے گا آج کے بعد جو جنت میں وہ جنت میں، اور جو جہنم میں وہ جہنم. عقیدے کو سدھاریے، عقیدے کی اصلاح کی فکر کیجیے، اپنے آپ کو سنواریے، اپنے آپ کو بنائیے اور اپنی اصلاح کیجیے. یہ باتیں تھی عقیدے کے حوالے سے. اب آئیے 20-25 منٹ کے وقت میں ہم منہج پر کچھ باتیں کر لیتے. منہج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ منہج کا معنی کیا ہے؟ بتائیے بھائی. منہج مطلب طریقہ، راستہ. سلف کا مطلب گزرے ہوئے لوگ. سورۃ النساء کی ایک آیت اللہ کہتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ فرماتے ہیں سیدھی سی بات، موٹی موٹی باتیں کریں، ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں. منہج کا مطلب ہوتا ہے طریقہ اور راستہ. سلف گزرے ہوئے لوگ، گزرے ہوئے لوگوں میں سب سے پہلے نمبر پر صحابہ کرام، اس کے بعد تابعین، پھر تبع تابعین، جو خیر القرون، بہترین زمانے کے جو افراد ہیں جو مسلمان. اب منہج اپنانا ہمارے لیے ضروری ہے. کون سا منہج؟ منہج سلف. سلف کا منہج کیوں ضروری ہے؟ اللہ کہتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، جو رسول کی کیا کرے؟ مخالفت. کیا ہو گیا؟ وہ اس کا عقیدہ درست نہیں. جو رسول کی مخالفت کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یا رسول کو تو مان رہا ہے، رسول کی مخالفت نہیں کر رہا ہے، لیکن مومنوں کے راستے پر، ان کے منہج پر نہیں. مومن کون؟ مومن کون؟ قرآن نازل ہو رہا تھا، مومن کون تھے؟ صحابہ. تو جو رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کو فالو کرے، اللہ کہتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جدھر جانا چاہے گا ہم ادھر اس کو لے کر چلے جائیں گے، جیسی اس کی مرضی ہوگی ویسا ہم اسے ڈال دیں. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہمارے پاس آئے گا تو کہاں ڈالیں گے ہم اس کو؟ جہنم میں. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور ٹھہرنے کے اعتبار سے جہنم بہت بری جگہ. یہ تو ہو گیا مخالفت کا انجام. اگر آپ سلف کے منہج کو اپناتے ہیں فائدہ کیا ہوگا؟
सूरत तौबा आयत नंबर 100, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान, कि जो ईमान में सबकत ले गए, मुहाजिरीन, अंसार, ये सब के सब, और जो लोग भी उनकी इत्तिबा करते हैं एहसान के साथ, क्या, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह इन सब से राजी। किनसे? सहाबा, मुहाजिरीन से भी, अंसार से भी, और किससे? जो मुहाजिरीन और अंसार का मनहज अपना है उससे भी अल्लाह राजी है, और ये सब अल्लाह से राजी, और इनके लिए ऐसी जन्नतें हैं जिसके नीचे नहरें जारी हैं, हमेशा हमेशा रहेंगे, बड़ी कामयाबी। तो मुखालफत का अंजाम जहन्नम, और साथ ही साथ अपनाने का, मनहज सलफ को इख्तियार करने का फायदा क्या है? अल्लाह की रजा मिलेगी और अल्लाह ऐसे लोगों को जन्नत में दाखिल करेगा। ये बात हो गई कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब सवाल यह है कि मनहज सलफ जरूरी क्यों है? मनहज सलफ जरूरी, सलफ का मनहज अपनाना जरूरी। आज बहुत सारे लोग आते कहते हैं ना, अरे ये भी तो कुरान बोलता है ना, ये भी तो हदीस कहता है, ये इसकी बात क्यों बोल रहे हो, क्यों मना कर रहे हो? आज एक खातून ने स्टेटस लगा रखा था एक साहब का, ऐसे जो बस बोलते हैं खाली, ना कुरान है ना हदीस है, लफाजी करते हैं, हाँ थोड़ा बोलना आता है। मैंने कहा क्यों रखे हुआ आप? ये आलिम नहीं, ये कुरान और हदीस का जानकार नहीं, क्यों रखे हुआ आप? आलिम नहीं। मैंने बोला लोग यहां तक पहुंचे हुए हैं कि सुभान अल्लाह सुन रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं कि बंदा आलिम है कि नहीं आलिम। किसी को भी सुन लोगे, दीन जो भी बता रहा है उसको सुन लोगे आप, अल्लाह रसूल का जो नाम ले रहा है उसको आप सुन लेंगे, चाहे उसकी दावत कैसी भी है, चाहे वो मनहज सलफ पर हो या ना हो, आप उसकी बात मान लेंगे? नहीं, ये उस जमाने में चल रहा था जब नबी जिंदा थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई, सहाबे किराम का दौर शुरू हुआ, फितनों का आगाज हुआ। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में सबाई फितना उठा, और फिर उसके बाद फितने बढ़ते गए। मोहम्मद बिन सीरीन रहमहुल्लाह कहते हैं, ला यसअलूना, लोग सनद के बारे में पहले नहीं पूछा करते थे, फइदा वक़अतिल फितना, जब फितना आ गया, फितने का वजूद हो गया, तो अब जब कोई बात कुरान और हदीस के हवाले से बयान की जाने लगी तो ये पूछा जाने लगा, सुना किससे है, ये बातें बोल कहां से रहे हो? अगर वो बात अहले सुन्नत की होती उसे ले लिया जाता, और अगर वो बात अहले बिदात की होती, राय वालों की होती, तो वो बात नहीं ली जाती थी। और एक जगह मोहम्मद बिन सीरीन रहमहुल्लाह नौजवानों को मुखातब करके कहते हैं, या माशर शबाब, ऐ नौजवानों, इन्ना हाज़ल इल्म दीनुन, ये इल्म ये दीन है, फंजुरू अम्मन तअखुज़ून दीनकुम, देखो गौर करो कि अपना दीन तुम किससे ले रहे हो। हर ऐरे गैरे से दीन नहीं लिया जाता, हर बोलने वाले से दीन नहीं लिया जाता। आप पूछिए कि किससे इल्म लिया जाएगा, किससे इल्म नहीं लिया जाएगा। हमारे यहाँ बड़ी आसानी हो गई, थोड़ा सा किसी को बोलना आ गया, कैमरा उठाता, वीडियो रिकॉर्ड करता है और फेसबुक पर डाल देता है, सोशल मीडिया पर डाल देता है। हमारे लोग बड़ी आसानी से सुन रहे हैं। अली मिर्जा इंजीनियर जैसे लोग, कितने लोग सुनते हैं, तो बड़ा अच्छा बोलता है, हवाले देता है। आपको क्या पता वो हवाले दे रहा सही है कि नहीं सही है? वो जो समझा रहा है आपको हदीस के उन अल्फाज से, क्या वही माना, वही मफ़हूम सहाबा ने समझा? डॉक्टर सलार साहब कहते हैं, वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, ये वहदतुल वजूद के अकीदे में सबसे वाज़ेह दलील है। सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब को समझ में आया, सहाबा को समझ में नहीं आया। लेकिन सहाबी का अकीदा है कि अल्लाह हर जगह है। किस सहाबी का अकीदा? ये मनाजे सलफ है। किस सहाबी ने कहा अल्लाह हर जगह है? अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह अर्श पर है, अल्लाह अर्श पर ज़ात के एतबार से, व अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा, और इल्म के एतबार से अल्लाह हर जगह, उसका इल्म हर जगह, इल्म के एतबार से उसने हर चीज को घेर रखा है। और हमारे डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं, ये आयत नस्से कतई है, यही जुमला है, नस्से कतई है ये आयत वहदतुल वजूद के अकीदे पर।
1400 साल से किसी को समझ में नहीं आया, हमारे मुफस्सिर कुरान साहब को समझ में आ गया माशाअल्लाह। लोग कहते हो मुफस्सिर कुरान, किसने कहा मुफस्सिर कुरान है? किसने कहा मुफस्सिर कुरान है? आयत का हवाला दे करके बोल देना ये मुफस्सिर कुरान हो गया। तो कुरान की तफसीर राय से करते हैं, राय से। इसलिए आप जगह जगह सुनेंगे मेरा ये ख्याल है, इस आयत को लोगों ने गलत समझ लिया, इस आयत का माना गलत समझ लिया, मेरा ये ख्याल है, मेरी अपनी जाती राय है कि इसका माना ये है, और लोग उन्हें मुफस्सिर कुरान कहते। ये मुफस्सिर कुरान, कुरान की तफसीर कैसे की जाती है बता दिया। हमारे यहाँ लोग समझ लेते हैं कि जो कुरान का माना यूनिक बता दो वो मुफस्सिर कुरान, जो एकदम अजीब और गरीब नुक्ता और पॉइंट लेकर के आए वही मुफस्सिर कुरान। सीधा सीधा इमाम साहब दर्स देते तो हमें समझ में नहीं आता, सीधे सीधे बोलने वाले की बात हमें समझ में नहीं आती, कोई एंगल घुमा करके बात करे तो हमें समझ में आता है। गलत बात, ये मनहज नहीं। अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह कहते हैं लौलल इस्नाद मिन अद्दीन, भाई अगर मनहज की कोई अहमियत नहीं है तो मुहद्दिसीन ने इतनी मेहनतें क्यों की बताइए जरा। एक हदीस के लिए बसरा से कूफा, कूफा से मदीना, मदीने से मक्का, मक्का से फिर बसरा, एक हदीस के लिए क्यों इतनी मेहनत? और वो भी इस दौर में जब न बुलेट ट्रेन थी, न ट्रेन थी, न हवाई जहाज, न प्लेन, न हेलीकॉप्टर, कुछ नहीं, या तो सवारी पर चलना या तो पैदल चलना। एक हदीस, क्या जरूरत थी मेहनत की? लौलल इस्नाद मिन अद्दीन, अगर दीन में ये चैन वाली बात ना होती कि किसने किससे सुना, किसने कहा, कहां से ये बात लाई जा रही है, तो इस दीन के हवाले से जो बंदा जो चाहता वो बकता है। इसीलिए आप देखें बहुत से लोग ऐसे आए मुहद्दिसीन के जमाने में कि जिन्होंने मतलब के वक्त हदीसें गढ़ लिया। बैगन समझते हैं? बैगन जानते हैं ना, सब्जी होती। एक बंदे की खेती थी बैगन की, तो बैगन लेकिन कोई खा नहीं रहा था उस इलाके में, उसने हदीस गढ़ ली। फिर बाजिन जानी शिफाउन फीमा उकिला लहू, कहा बैगन में हर उस बीमारी की शिफा है जिसको सोच कर खाया जाए। सारी खेती के बैगन बिक गए। ये हमारे जमाने जैसे लोग रहेंगे। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस किसी ने कह दिया माशाअल्लाह सुभान अल्लाह होने लग जाता। मुहद्दिसीन ने ऐसे तमाम लोगों को छान छान कर, फटक फटक कर साइड लगाया। और एक वज़ाए हदीस गढ़ने वाला बंदा था, पकड़ा गया तो बादशाह ने उसके कत्ल का फैसला सुनाया। तो कहने लगा ठीक है मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैंने इतनी हदीसें गढ़ रखी है, उनका क्या करोगे? कहा तू इस बात की फिक्र न कर, हमारे बड़े बड़े उलमा फला 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 आलिम है, वो सारी हदीसों को छान फटक कर बता देंगे कौन सी सही है, कौन सी ज़ईफ है, कौन सी मौजू है, किस हदीस को लेना है, किस हदीस को नहीं लेना। तो अगर मनहज जरूरी ना होता तो फिर हम और आप यानी सहाबे किराम, मुहद्दिसीन, सलफ़े सालिहीन ने हमारे लिए इतनी जो मेहनतें की, करने की कोई जरूरत नहीं। और आज एक जो है शिया नवाज इंसान जो कहीं और का है, ना हमें उसका ठिकाना पता, ना उसका घर पता, ना बैकग्राउंड पता, बस हाँ वो सही बुखारी कह दे, सही मुस्लिम कह दे, कुरान कह दे, फौरन हम मान लेते उसकी बात। शियों का अकीदा रखने वाला बंदा, इंजीनियर अली मिर्जा शिया है वो, बल्कि जिसकी थाली में उसको अपने मतलब की चीज मिल जाए वो बन जाता है वो। मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को बुरा भला कहता नबी ने अबू सुफियान की सिफारिश की वजह से मुआविया को कातिबे वही बनाया। तुम्हारी इतनी औकात, मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु पर बातें करो। मैंने भी अकीदे की बात बयान की। अकीदे में सहाबा को मोहब्बत करना भी आता है, अकीदे में सहाबे किराम को मानना भी आता है। जो सहाबा से मोहब्बत करे वो मोमिन, और जो सहाबा से नफरत करे उसके अंदर कुफ्र है, फिस्क है, और उसके अंदर सरकशी है।
اور نبی نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، جو کسی صحابی کو گالی دے اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور دنیا کے تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ کہتا ہے کہ معاویہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی سفارش پر وحی لکھنے کے لیے رکھ لیا تھا، اور انہوں نے کیا وحی لکھی ہے ایسا؟ مکے میں مسلمان ہوئے تو مکے کے بعد، مکے سے پہلے تو اکثر قرآن کی آیتیں نازل ہو چکی تھی، بس کچھ آیتیں رہ گئی تھی، کیا لکھا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اہل غیرت تھے، کسی کی سفارش کی وجہ سے وہی لکھنے والا بنا لیتے کسی؟ یعنی یہ بندہ بول کیا رہا ہے؟ آپ سوچیں، ہاں کام کی بات تو کیا، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے نا، صحیح بات بولا اس نے، صحیح بات کے چکر میں تم نبی پر انگلیاں اٹھا رہے ہو۔ گویا کہ نبی کو صحیح غلط کھرے کھوٹے کی پہچان نہیں تھی، نعوذ باللہ، کہ معاویہ رضی اللہ عنہ اس کے اہل نہیں تھے لیکن پھر بھی ان کو شامل کر لیا ابو سفیان کے کہنے کی وجہ سے۔ اچھا ایک اور بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایک دعا دی، کیا دعا دی؟ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ اس کو ہدایت والا بنا اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ اب علی مرزا انجینئر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے دیکھو دیکھو معاویہ کے ایمان میں نبی کو شک تھا، اسی لیے ان کے ہدایت کے لیے دعا کرو۔ ایسے مردود لوگ تھوڑا سا غور کر لینا حقیقت سمجھ میں آ جائے۔ نبی ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم، نعوذ باللہ، کیا نبی کے ایمان میں بھی شک تھا؟ کیا نبی کا بھی عقیدہ گڑبڑ تھا؟ کسی کے لیے ہدایت کی ہم دعا کر دیں تو کیا مطلب اس کو گمراہ دے رہے ہیں؟ ہم اللہ سے اور ہدایت مانگ لیں تو کیا مطلب ہم ہدایت پر نہیں ہیں؟ ہم اللہ سے اور صحت عافیت مانگ لیں تو کیا مطلب ہم بیمار ہیں؟ نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اے اللہ ان کو ہدایت والا بنا، قائم رکھ اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ اور آج کا بندہ اٹھ کر کے، مطلب کیسے لوگ جرأت کر لیں، منہ اور مسور کی دال، ہاں صحیح سے بولنا نہیں آتا، جن کی جو ہے صحیح سے تمیز نہیں کرنا آتا، جو عربی نہیں پڑھ سکتے، جو قرآن ٹھیک سے تلاوت نہیں کر سکتے، جن کو حدیث کے بارے میں صحیح سے علم نہیں ہے، حدیث کے اصول، ضوابط، قوانین اور حدیث کے رموز اور ساری چیزیں، جن کو اس بات کا کچھ پتا نہیں، وہ نبی کے صحابہ پر انگلیاں اٹھا رہا، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور ہمارے لوگ سن رہے ہیں ہمارے لوگ، کیوں سن رہے ہو بھائی؟ علماء نہیں ہے، ربانی علماء نہیں ہے، بڑے علماء ختم ہو چکے ہیں، اگر علم ختم ہو جائے گا تم بھی ختم ہو جاؤ گے۔ علماء موجود ہیں، ان جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے سماج کو، مسلمانوں کو، اور ان جیسے بہت سے نمونے ہمارے اپنے آس پاس، ہمارے اس دنیا کے اندر، اس زندگی میں، اس ملک میں موجود ہیں۔ غور کریں، آپ منہج بگڑ گیا تو آپ نیکیاں بھی کر لینا تب بھی آپ کی نیکیاں قبول نہیں ہوں۔ اور قرآن اور حدیث سمجھنے کے، ہمیں قرآن حدیث کیسے سمجھنا ہے؟ سلف صالحین کے فہم کے مطابق، جیسا سلف صالحین نے سمجھا ویسے سمجھنا ہے ہم کو، اپنی مرضی سے نہیں سمجھنا ہے کہ قرآن کا یہ مطلب ہے، اس حدیث کا یہ مطلب ہے، نہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کی یہ آیت ہے تو اس کا معنی صحابہ نے کیا مراد لیا، خلفائے راشدین نے کیا سمجھا، مفسر قرآن عبداللہ بن عباس کیا کہتے ہیں، حدیث کا یہ معنی ہے تو اس کے سلسلے میں ابو ہریرہ، بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے محدثین صحابہ نے اس حدیث کے بارے میں کیا فیصلہ سنایا ہے، ہمیں ان کو دیکھنا ہے، ان کے بعد تابعین کو دیکھنا ہے، تبع تابعین کو وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے، وہ ہمارے لیے خیر القرون کے زمانے کے بہترین افراد ہیں کہ جن کی زندگیاں ہمارے لیے قابل اتباع ہیں اور جن کی باتوں کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ آج کے زمانے کا بھائی غلط میں بھی بول سکتا ہوں، کوئی اس میں وہ بات نہیں ہے، میں بھی غلط بول سکتا ہوں، لیکن باتوں کو پرکھنے کا جو میزان ہے نا وہ قرآن و حدیث۔ کسی کی اچھی بات، چکنی چپڑی باتیں، کسی کی ملائی اور آئس کریم اور اس میں جو ہے پتہ نہیں کیا کیا لگا کر کے بولنے والا انسان اور اچھے سے سوٹ بوٹ پہن کر کے آنے والا انسان، آپ اس کی بات کو سن لے ہو گئے ماشاءاللہ کیا بولتے ہیں، ایسا بولتے کہ علماء بھی نہیں بول پاتے۔ ہمارے لوگ دلیل دیتے ہیں اتنے لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، بھائی کس کے پاس ڈیٹا ہے کہ ان کی وجہ سے اتنے لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا؟ کس کے پاس ڈیٹا ہے؟
تفصیل کس کے پاس؟ چلو مان لیا. ہمارے لوگ کہتے ہیں ارے ان کی باتوں میں بڑی تاثیر اللہ نے رکھی ہے, علماء سب بہت پیچھے. پھر علماء پہ انگلیاں اٹھاؤ تو نبی پر بھی تھوڑی انگلی اٹھا لو بھائی. نوح علیہ السلام کا بیٹا ہی ایمان نہیں لایا. نوح علیہ السلام کیا کمی تھی نا, نعوذ باللہ. لوط علیہ السلام کی بیوی مسلمان نہیں ہوئی, بلکہ لوط علیہ السلام کے راز کی باتیں جا کر کے قوم والوں کو بیان کرتی. نوح علیہ السلام کی بیوی بھی مسلمان نہیں ہوئی. کتنے ایسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کے دن ہر نبی اپنی امت کے ساتھ آئے گا. کسی کے ساتھ 1 2 3 4 5 8 10 ہوں گے, اور کوئی ایسا نبی ہوگا کہ ان کے پاس کوئی ایمان لانے والا ہوگا ہی. اکیلے آئیں گے, تنہا آئیں گے. نبی کی بات میں تاثیر نہیں. نبی کا کام ہمارا بولنا ہے. ہاں ہم قرآن اور حدیث کو, یہ فرق ہے علماء میں, غیر علماء میں یہ فرق ہے. علماء جب بولتے ہیں قرآن و حدیث کا معنی تو خوف کے ساتھ بولتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان سے وہ نکل جائے جو صحابہ نے سمجھائی ہے. اور غیر عالم جب بولتا ہے بنداس ہو کر کے بولتا ہے. اسی لیے آج تک آپ نے کسی بھی ان جیسے افراد کو, آج کے زمانے کے جو بھی افراد جن کو آپ سمجھ رہے ہیں, جن کا میں نے نام لیا ہے, یا جن کا نام میں نے نہیں لیا, آپ کے دماغ میں ان کا نام ایسے آ گیا, اسکرین پر آ گیا, سب کو سامنے لاؤ. ان میں سے کوئی ایک بندہ آپ بتاؤ کہ کسی کے سوال کے جواب میں اس نے کہا ہو لا ادری لا اعلم واللہ اعلم. کوئی ایک مثال آپ پیش کرو, کوئی ایک مثال. جبکہ جو عالم ہوتا ہے نا, وہ اس کے پاس آدھا بھی علم ہونا یا 90% اس کو معلوم ہو, لیکن یہ 10% 5% جو اس کو معلوم نہیں نا, اس کی وجہ سے کہہ دیتا ہے بھائی دیکھ کر کے بتاؤں گا, لا ادری مجھے نہیں پتا. امام مالک رحمہ اللہ سے 40 سوال ہوا, 36 کے جواب میں کہا لا ادری لا ادری لا ادری لا ادری. بہت دور سے لوگ پوچھنے کے لیے آئے ہوئے تھے سوال لے کر کے. 36 کے بارے میں کہا نہیں جانتا نہیں جانتا نہیں جانتا. 4 کا جواب دیا. جب وفات کا وقت قریب آیا رو رہے تھے. لوگوں نے پوچھا اتنی اچھی پیاری زندگی گزار کر کے جا رہے, کیوں روتے ہیں؟ آپ نے دین کی خدمت کی ہے نبی کے شہر میں رہ کر کے, مدینے میں رہ کر کے. ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا, کچھ لوگ آئے تھے, سوال پوچھا تھا, 36 کا 36 کا صحیح جواب دیا تھا. 4 کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ پکڑ لے, مالک تم نے یہ جواب دیا تھا تو کس بنیاد پر. اور ہمارے یہاں لوگ دھڑ ہلے سے مائک چالو ہے, کیمرہ آن ہے, ایکشن ہو رہا ہے, شوٹ ہو رہا ہے, آگے پہنچایا جا رہا ہے اور اس کو اپلوڈنگ ہو رہی ہے. منہج بہت ضروری. عقیدہ منہج دونوں لازم و ملزوم. ان میں سے کوئی ایک بھی بگڑا آپ بھی بگڑ جائیں گے, اور دونوں سدھرا ہوا ہے تو انشاءاللہ آپ حق پر ہیں, صحیح راستے پر ہیں, نجات والے راستے پر. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا جب پوچھا گیا کہ وہ کون سی طائفہ ہوگی, جماعت ہوگی جس کو قیامت کے دن نجات ملنے والی, آپ نے کیا فرمایا تھا ما انا اليوم علیہ واصحابی, جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. اس لیے منہج ضروری ہے. نبی نے صرف اپنا نام نہیں لیا, اپنے نام کے ساتھ صحابہ کا بھی نام لیا. جس راستے پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں, اسی راستے پر باقی رہنے میں نجات ہے. باقی کوئی فلجھڑی اڑاتا رہے, بکواس کرتا رہے, وہ اپنا نقصان کر رہا ہے. آسمان پر تھوک دینے سے آسمان کا نقصان نہیں بلکہ اپنا نقصان ہوتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو عقیدہ منہج ان دونوں کی اہمیت اور ضرورت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو علماء کے ساتھ جڑے رہنے, ان کے ساتھ رابطے میں رہنے اور قرآن و حدیث کا صحیح معنی مفہوم حاصل کرنے, اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو جو ہے علماء سو, برے علماء جو ہیں یا وہ لوگ بھی جو منہج سلف سے ہٹ کر کے کام کر رہے ہیں, اللہ ہمیں ایسے تمام لوگوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایسے تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین جو ہے انہیں ہدایت دے, انہیں صحیح راستہ دکھائے, اور تاکہ وہ لوگ بھی منہج سلف پر آ کر کے اپنے عقیدے کی اصلاح کر کے صحیح کام کر سکیں. اللہ رب العالمین ہم سبھی کو اپنی حالتوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنا عقیدہ اور اپنا منہج درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے بچوں کی, اپنے گھر والوں کی فکر کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے درمیان جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما, جو قرض دار ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما, جو کل تک زندہ تھے آج نہیں ہیں اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے. اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرما, ان کے گناہوں کو معاف فرما, انہیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما. اللہ ہم سبھی کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے
اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔